فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہم پہ اپنی نعمت مکمل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جن پر درود و سلام بھیجنا ایک بندے مؤمن کو کئی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز نوجوانوں اور معصوم بچوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمے کے اس حصے میں فرما رہا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کوئی تمہیں بھلائی پہنچی ہے، جو کوئی تمہیں اچھائی پہنچی ہے، وہ سب کے سب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو کوئی تمہیں برائی پہنچی ہے اور جو کوئی تمہیں شر پہنچا ہو، وہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر اچھائی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انسان کو کوئی بھی شر لاحق ہو، کوئی بھی مصیبت لاحق ہو، تو انسان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، انسان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی میں یہ مصائب اور مشکلات منلا رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کاج کرتے رہتا ہے۔ کام کاج کرتے ہوئے کبھی اس کو کامیابی ملتی ہے اور کبھی ناکامی ملتی ہے۔ جب کبھی کسی بھی انسان کو کامیابی ملے تو ہمیشہ سے انسان کی عادت یہی کہ اس کا پورا اس کے اوپر اپنے لیتا ہے کہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی، میرے اپنی قابلیت کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی، میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی، میری اپنی ہوشیاری تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی۔ اور جب کبھی انسانوں کو کسی بھی کام میں ناکامی ملے تو ہمیشہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کے کہنے کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ کام کرتے ہوئے اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو میرے ساتھ اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے۔ طرح طرح کے انسان بات کرنے لگتا ہے۔ اگر انسانوں کو الزام دینے کے لیے دوسرے انسان نہ ملے تو انسان زمانے کو الزام دینے لگتا ہے کہ یہ زمانہ ہمارے ساتھ برائی کیا، یہ مہینہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، یہ وقت اور یہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا، مجھے یہ مصائب و مشکلات دیکھنے پڑے۔ حضرات یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ زمانے کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا، اور زمانے میں جو ماہ ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، جگہ، ان تمام کا خالق رب العالمین ہے۔ ان تمام چیزوں میں فی نفسی ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے، ان تمام چیزوں میں
خود بخود اس میں نہ خیر کا پہلو ہے نہ شر کا پہلو ہے. انسان کے اپنے کردار کے مطابق، انسان کے اپنے اعمال کے مطابق خیر اور شر کے پہلو بدلتے رہتے ہیں اور خیر اور شر کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں. محترم حضرات، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں. ماہ سفر جیسے ہی آ جائیں بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں. زمانے دراز ہی سے ماہ سفر کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نامبارک مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی بھی تجارت شروع نہیں کرنا چاہیے. طرح طرح کے عقیدے کو لے کر انسان جیتا ہے اور جیتے آ رہا ہے. اور یہ عقیدہ آج سے نہیں، کل سے نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے زمانے قدیم سے چلا آتا ہے. زمانے قدیم سے چلا آتا ہے کہ کسی بھی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی بھی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی بھی مقام کو منحوس سمجھنا، کسی بھی دن کو منحوس سمجھنا، کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب زمانے قدیم سے چلا آتا ہے جس کا کہ شریعت میں کوئی تصور نہیں، جس کا کہ شریعت میں کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زمانے قدیم سے منحوس سمجھنا، نامبارک سمجھنا، بدشگونی کا عقیدہ لینا کہ کسی کی صورت اگر میں دیکھ لوں تو میرے ساتھ نقصان ہوگا، کوئی ہمارے ساتھ اگر رہیں تو ہمارے ساتھ بھلا نہیں ہوگا، اگر میں فلاں مقام پہ یہ کام کرے تو وہ مقام اور وہ جگہ میرے لیے نامبارک ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. یہ سب کے سب عقیدہ زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے. یہ مشرک قوم ہمیشہ سے یہی کرتے آئی ہے کہ جب کبھی ان کی اپنی زندگی میں انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی بھی نقصان ہو تو اس کا الزام وہ ہمیشہ سے پیغمبروں کو دیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے رسولوں کو دیتے ہیں اور ہمیشہ سے وہ صحابہ کو دیتے ہوئے چلے آئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم. اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی طرف 3 رسولوں کو ایک ساتھ روانہ کیا تھا. رسولوں کو دیکھ کر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے وجود کی وجہ سے ہے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. اگر تم اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی تو ہم آپ کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اسی طرح قوم سمود نے بھی جب کبھی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دیکھتی تو وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ ہم لوگ آپ کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو وہ بھی معک اور جو کوئی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو ان کو ہم بدشگون سمجھتے ہیں، یعنی برا عقیدہ لیتے ہیں. تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانی، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں یہ سب مشکلات ہیں. یہ رسولوں سے وہ کہا کرتے تھے. قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہی کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. جب کبھی ان کی اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھائی آ جاتی تو کہتے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں، اچھائیوں کے مستحق ہیں. جب کبھی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ان کی زندگی میں جب کبھی کوئی برائی آ جاتی تو وہ بدشگون لیتے، برا عقیدہ لیتے کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں انہی کی وجہ سے یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی عرب کے قوم میں مختلف طرح کے خیالات تھے، مختلف طرح کے وسوسے تھے، گمان تھے. کوئی بھی اچھا کام ان کو کرنا ہوتا، کوئی بھی کاروبار ان کو شروع کرنا ہوتا
کسی کی اگر شادی کرنی ہوتی وہ بدفالی لیتے، بدشگونی لیتے، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے کیا دیکھتے، کئی ایک طریقوں سے وہ بدفالی لیتے تھے، برا عقیدہ رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ میں اس وقت اللہ کے نبی کے رسول بنائے جانے سے پہلے خانہ کعبہ میں 3 تیر رکھے ہوتے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا، نگران کعبہ سے جا کر کہتا کہ 3 تیروں میں سے کوئی تیر میرے لیے نکالیے۔ ایک تیر میں لکھا ہوتا کہ اس کام کو کرو، اور دوسری تیر پہ لکھا ہوتا کہ اس کام کو مت کرو، اور تیسرے تیر پہ لکھا ہوتا کہ کچھ بھی نہیں، خالی ہوتا۔ خانہ کعبہ کے نگران ان تیروں کو گھماتے پھراتے اور کوئی بھی ایک تیر نکالتے اور پیش کرتے۔ اگر اس میں کرنے کا حکم ہوتا تو کام کرتے، اگر نہ کرنے کا حکم ہوتا تو کام سے بچ جاتے، اور جو تیر خالی نکلتی اگر وہ نکل آتا تو پھر گھمانے اور ان تیروں کو دہرانے کا عمل کو جاری رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ غیبیات میں دخل اندازی ہے، یہ غیبیات میں مداخلت ہے، یہ اچھی بات نہیں، اس سے رک جاؤ۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، کہ تم تیروں کو گھما پھرا کر جو بدشگونی لیتے ہو کہ اس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سب اچھی چیز نہیں۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ بدترین کام ہیں، اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اہل عرب کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو اس کام کو انجام دیتے، اگر پرندہ بائیں طرف جاتا تو اس کام کو انجام نہیں دیتے۔ جب اسلام آیا لوگوں کے معاشرتی زندگی اور معاملات مختلف پہلو میں اخلاقیات کے باب میں ان کی اصلاح کیا تو عقیدے کے باب میں بھی اصلاح کیا۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں کوئی بھی جگہ منحوس نہیں، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں۔ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس سمجھتے تھے، دنوں میں بھی بدھ کے دن کو، چہارشنبے کے دن کو انتہائی منحوس سمجھتے، اس میں اچھا لباس نہیں پہنتے، اچھا پکوان نہیں کھاتے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا، منع کیا۔ انسان کے ظاہری چیزوں کو جیسے اسلام نے سنوارا اسی طرح اس کے عقل کو بھی سنوارا، اور کیا باتیں ہونی چاہیے عقل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، انسان کو کیا سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ سب اسلام نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگا کرتی۔ لا عدوى ولا طیرہ، کہ پرندوں کو اڑا کر جو خیر و شر کے پہلو کو تم تلاش کرتے ہو، یہ بھی پرندوں کو اڑانا یہ بدشگون ہے، یہ نحوست کا جو عقیدہ رکھتے ہو اس میں بھی کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ ولا ہامہ، اور الو کے پکارنے پہ کوئی اچھائی یا برائی ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہو یہ بھی بری بات ہے، اس میں بھی نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ برا ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ مہینوں میں کوئی بھی مہینہ، دنوں میں کوئی بھی دن، وقتوں میں کوئی بھی وقت، جگہوں میں کوئی بھی جگہ منحوس نہیں ہوتا، نحوست والی نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے تو یہ ایک چیز میں ہوتی ہے، وہ ہے ہمارے اپنے بداعمالیاں، وہ ہے ہمارے اپنے گناہ، ہمارے اپنے گناہوں میں نحوست ہوتی ہے، ہمارے اپنے بداعمالیوں میں نحوست ہوتی ہے، ہماری اپنی غفلتوں میں نحوست ہوتی ہے، ہمارے اپنی نافرمانیوں میں نحوست ہوتی ہے، ہمارے اپنے قال اللہ اور قال رسول کی بغاوت کر کے جو ہم نکلتے ہیں اس میں ہمارے لیے نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قوم عاد کو جو ہلاک کیا، ہلاک کرتے ہوئے مسلسل ہوائیں بھیج دی، اللہ رب العالمین نے عذابات نازل کیے ہوئے دن کو ان کے لیے منحوس قرار دیا۔ فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا
في أيام فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحس فأرسلنا عليهم ريحا کہ اللہ رب العالمین نے قوم سمود پر ہوائیں مسلط کر دیا. فی ایام نحسات منحوس دنوں میں قوم سمود وعدہ کر رکھا تھا کہ من اشد منا قوہ کہ ہمن سے زیادہ کون قوت والا ہے. جسمانی ساخت کے اعتبار سے مادی طاقت کے اعتبار سے ہم زیادہ طاقتور ہیں. اگر رسول اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب بھی لے کر آ جائیں تو ہم جسمانی قوت اور مادی طاقت کے اعتبار سے اس کا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت اپنے اندر رکھتے ہیں. ان کا یہ وعدہ تھا. اللہ رب العالمین نے ان پر عذابات بھیج دیا. مسلسل 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوائیں چلتی رہیں, تیز تن ہوائیں چلتی رہیں. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہواؤں نے ان کے جڑ کو کاٹ دیے اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ فی ایام النحسات کہ ہم نے منحوس دنوں میں ان کے لیے یہ سب عذابات نازل کیے. معلوم ہوا کہ انسان کی غفلتوں کی وجہ سے, انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, انسان کے گناہوں کی وجہ سے جس لمحے اس پہ عذاب آتا ہے وہ اس کی نحوست ہے. تو بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی دن میں, کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی وقت میں, کسی بھی جگہ میں, کسی بھی شخص میں نحوست نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے, ہمارے اپنے اعمال میں ہوتی ہے. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا. محترم حضرات, کبھی کبھی انسان ہونے کی خاطر اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آ ہی جاتے ہیں کہ فلان کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا, فلان کی وجہ سے میری تجارت میں گھاٹا ہوا, فلان کی وجہ سے یہ سب ہوا. اگر اس طرح کے خیالات کسی بھی مسلمان کے دل میں آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی حدیث میں فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی ومنا رجال یتطیرون کہ ہم میں سے ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہیں, یعنی بدفعلی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی مقام سے, کسی جگہ سے, کسی کے وقت سے کوئی برا ہو سکتا ہے, یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا, ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم, یہ سب تمہارے دل میں آنے والے خیالات ہیں, یہ سب تمہارے دل میں آنے والے وہم ہیں, خیالات ہیں, بدگمانیاں ہیں. فلا یصدنہم, اس کی وجہ سے تم کام کو کرنے سے باز نہ آ جاؤ. جو کچھ وہم خیال آ جائیں تو اس کو اپنی جگہ رہنے دو, اس کو دور کر دو, اور جو کچھ تمہیں کام کرنا ہے اس کام کو کر گزرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے, شرک ہے. بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اور اللہ کے نبی نے اس میں علاج بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ, اللہ رب العالمین پہ مکمل بھروسہ کیجئے. اللہ رب العالمین پہ مکمل بھروسہ کریں گے تو یہ سب کے سب چیزیں ختم ہو جا سکتی ہیں. اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے, اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی سفر کا مہینہ اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے, اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال تک مکے میں رہے, ظلم و ستم سہتے رہے, صحابہ بھی طرح طرح کی تکلیفیں دیکھتے رہے. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جس وقت رخ کیے, سفر کیے, وہ 27 سفر ہے, وہ 27 سفر کا مہینہ ہے, 27 تاریخ اور سفر کا مہینہ ہے. اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہجرت کا واقعہ ہمارے اپنے اسلام میں غلبے کے آغاز کا دن ہے, یعنی حکومت و سیاست جو مدینے میں پڑی تھی اس کا نقطہ تحمل ہے, اور یہیں سے ترقی ہوئی اور مسلمان سکون اطمینان کے ساتھ مدینے میں جا کے رہنے لگے اور وہاں حکومت کی, مسجدیں بنائے, جنگیں کی, اور نصف صدی کے قلیل ترین عرصے میں آدھی دنیا پہ چھا گئے. یہ اسلام کے غلبے کا دن ہے. اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
کہ کئی ایک بڑے بڑے صحابہ اور دشمنان اسلام اسی سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیے۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام سفر کے مہینے میں قبول کیے اور یہ مدینے کے گورنر ہیں۔ ان کے قصر اور ان کے شاہی محل مدینے میں بہت ہی اعلیٰ تھے اور آج بھی اس کے نشانات وادی عقیق میں باقی ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح سفر کے مہینے میں کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے نکاح سفر کے مہینے میں کی۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط ہے میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط ہے، نہ صرف غلط ہے، بد عقیدگی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی بھی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، زمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی جگہ میں کچھ تاثیر رکھا ہوتا تو اللہ اور اللہ کے نبی بتائے ہوتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے صاف طور پہ ہر قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا کہ نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی۔ اگر انسان اس طرح کے گمان کرتا ہے تو اس کا نقصان اور اس کا وبال اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون یہ بھی ہے کہ جیسا بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ گمان کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اگر میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اس کے ساتھ نقصان ہوگا، نقصان ہو کے رہے گا، بدھ کے دن یا منگل کے دن کو برا سمجھتا ہے تو وہ برا ہو کے رہے گا۔ ان سب عقائد کو ہم اپنی زندگی سے پاک کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ہمارے اپنے شہر کے تناظر میں اگر کہا جائے تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی کر دیے، بہت اچھے اچھے گھر کے مالک تھے، گھروں کو خالی کر دیے۔ کیا سبب میرے بھائی؟ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آنے کے بعد بہت سارے حادثات ہو گئے، میرا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے اپنے والدین کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کو بچے نہیں ہو رہے۔ یہ سب کے سب بدشگونی ہے میرے بھائی، بدشگونی ہے، یہ سب کے سب بد عقیدگی ہے۔ جگہ کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کسی بھی گھر کا کسی بھی اچھائی کے پہنچنے میں، کسی بھی خیر کے پہنچنے میں، کسی بھی بھلائی کے پہنچنے میں کوئی بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ سب کے سب عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے دامادوں کو یا بہوؤں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ شادی کے فوری بعد ان کے گھر میں کسی کا حادثہ ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ سب کے سب غلط عقیدہ ہے، یہ سب کے سب غلط تصورات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں، اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں اور اپنی زندگی میں کوئی بھی خیر اور کوئی بھی بھلائی دیکھیں، رب العالمین کی طرف اس کی نسبت رب العالمین کی طرف کریں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو کوئی بھلائی، جو کوئی اچھائی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سجدے شکر بجا لائیں، رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ اور جب کبھی ہمارے اپنی زندگی میں برائی پہنچتی ہو تو ہمیں اپنے من میں ڈوب کر دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم سے کہاں لغزشیں ہوئی، ہم نے کہاں کوتاہی کی، ہم نے کیا کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، اسلام میں کوئی نحوست کا کوئی تصور نہیں، ہر دن اچھے دن ہیں، ہر وقت اچھا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہو تو تمام کے تمام اوقات اچھے ہیں۔ ان سب غلط عقائد کو اپنے ذہن سے پاک صاف کیجئے، اچھا سوچئے، اچھے رہیں گے، اچھے خیالات اور اچھے افکارات اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کیجئے۔ ان سب غلط عقائد کو اپنی زندگی سے صاف کیجئے، دور کیجئے، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں عقیدے کے باب میں جہاں جہاں خرابیاں ہوں اللہ رب العالمین اس سے ہمیں دور فرمائیں۔
اور اللہ رب العالمین تمام ہی اوقات ہمارے لیے بابرکت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا کریں، نار جہنم سے بچائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه